پورا ویسٹرن ایشیا پاکستان کا محتاج ہے، چین پاکستان کا محتاج ہے، انڈیا پاکستان کا محتاج ہے۔ لہذا انہوں نے پہلے یہ کام کیے ہوئے ہیں، قاتل پالے ہوئے ہیں، لشکر بنائے ہوئے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلیپس کر جائے، جو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے پاکستان کو، ایٹمی ساتھ ویسے نہ رہے، ایک نارمل کنٹری بنایا جائے اس کو۔ الٹیمیٹلی کمزور ملک، حالات خراب ہوں گے، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور انڈیا ڈومینیٹ کر جائے گا، چائنا کا راستہ بھی رک جائے گا۔ چونکہ یہ صورتحال ہے، لہٰذا یہ جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا واضح ہے۔ جو امریکہ نے وہاں کیا وہ یہاں شروع کر دیا ہے۔ وہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جو کہتی تھی کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، اوکے، جو کہتی تھی ہم جنگ کا حصہ نہیں ہے، ہم امن کا حصہ بنیں گے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جو اور معاشی راستے تلاش کر رہی تھی کہ بھئی ہم اور بھی راستوں کی طرف جائیں، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیں یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ملک توڑ چکی ہے۔ 71 میں جو ہم 70 اور 71 میں جب ٹوٹے ہیں تو مارشل لا تھا پاکستان میں، ایک جنرل ابر حکومت کر رہا تھا۔ یہ پہلے ملک توڑ چکے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیں نیشن بلڈنگ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ایک قوم بننا، یہ نفرت آپس میں نہ ہو، نہ قوموں میں اور اقوام میں ہو، نہ مسالک میں ہو۔ پاکستان میں لشکر کس نے بنائے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ تکفیری کس نے پالے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسلحہ کس نے تھمایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ انہوں نے کتنے ہزار لوگ قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پھانسی لگائے؟ ٹھیک ہے۔ ابھی جب مذاکرات کر رہا تھا جنرل فیض وہاں پر افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو ان کے بڑے اہم بندے چھوڑ دیے انہوں نے۔ اتنے ابھی آگے طالبان سوات بن کے وہاں بیٹھ گئے آگے میں، وہ لوگ رولا ڈال رہے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے طرف؟ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہیں ہے نا، وہ لوگ اٹھے ہیں۔ وہ ادھر سے کہہ رہے تھے کہ مراد سعید اور باقی لوگ کہ دہشت گرد ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور یہ وفاق کی حکومت کہہ رہے تھے نہیں ایسی آنکھیں بند کر کے۔ تو بس یہ میں نے کلی ایک خاکہ پیش کر دیا ہے۔ ہم اس نگاہ سے چیزوں کو اب دیکھیں۔ یوکرین اور رشیا کی وار جو ہے بہت عام ہے، اس نے یورپ کو اور کمزور کر دیا ہے، ویسٹ کو کمزور کیا ہے یورپ کی اس جنگ نے۔ دیکھیں نا کہ اور رشیا کیا کر رہا ہے، ٹوٹلی ایسٹ کی طرف آ رہا ہے، ایشین بن رہا ہے۔ اب اس نے فٹ بال ٹیم جو تھی نا جی، وہ اس کی ہوتی تھی یورپین بھی ہوتی تھی نا یورپ میں، اس نے اس کو ایشین بنا دیا ہے۔ ہم ایشین ہیں، گویا ایشین کنٹری نے اٹیک کیا یورپین کنٹری کے اوپر۔ مدِ مقابل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر سکے؟ پھنسے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، ان کے برا حال ہے، لہذا ان کی ویکنیسز سامنے آ رہی ہیں۔ جتنی جنگ لمبی ہوگی اتنا ان کا نقصان ہے۔ دنیا کے اندر اب دیکھیں فوڈ سیکیورٹی بہت عام ہے۔ پاکستان میں فوڈ کے حوالے سے کام ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے نا جب یہ نیا سال آیا تو یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی تھی، میں نے نا یہاں ہمارے پاس لڑکے پڑھتے ہیں، میں نے 2.25 سال کی گندم خریدی۔ آگے نا میں نے کہا یار یہ گندم بہت مہنگی ہو جائے گی، لہٰذا میں نے 2.25 سال کی گندم خریدی۔ مجھے پتا تھا حالات، فوڈ سیکورٹی بہت عام ہے۔ ابھی کس طرح سے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، وہ بھی گھٹیا قسم کا۔ ملک کدھر جا رہا ہے؟ فوڈ سیکورٹی، اس کے بعد انرجی سیکورٹی۔ انرجی کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، انرجی کا تعلق بھی سیکورٹی کے ساتھ ہے، فوڈ کا بھی سیکورٹی کے ساتھ ہے۔ کدھر کے ہے؟ دیگ کا ایک چاول چکھتے ہیں تو دیگ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ایسے اقدام کرنا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اگر ایسے اقدام کرے گی تو یہ فوج کو نقصان پہنچا رہی ہے یا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ نقصان پہنچا رہی ہے۔ باجوہ صاحب نے جو کیا اور اس کے ساتھ جو 18 19 20 لیفٹیننٹ جنرل تھے، سب نے کیا مل کر، اکیلا نہیں تھا وہ۔ میرا اختلاف ہے عمران خان صاحب سے اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں ایک بندہ، ایک نہیں تھا، بہت تھے، سارے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا، عوام اس کے مقابلے میں آ گئے۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو عوام کے ساتھ جو فاصلہ ہے اس گیپ کو کم کرنا چاہیے تھا، قریب آنا چاہیے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو روکتے ہو، گولی مارتے ہو،
آج یہ کرتے ہو، آج وہ لیکس کرتے ہو، فلاں کرتے ہو. یار تم ولی اللہ ہو خود، تمہاری بات لوگ نہیں سنتے. اب ایسی اسٹیبلشمنٹ اور ایسے جنرل صاحب جن کا عوام کے اندر کوئی اچھا امیج نہ ہو، وہ لیڈ کر سکتا ہے. مشکلات میں وہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے کہ یہ ہونے والا ہے، میرا ساتھ کوئی ساتھ دے گا. انہوں نے اس ادارے کو جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے بہت کمزور کر دیا ہے. الیکشن اگر فری اینڈ فیئر کرائیں تو عوام کا اعتماد بڑھے گا نا. کیوں نہیں کراتے؟ اسلام آباد کا الیکشن کیوں روک دیا؟ کیونکہ اگر ریفرینڈم ہوتا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، برے طریقے سے ہارتی نون لیگ ادھر، نہیں ہونے دیا. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت، بندے کو مار دیا. کیوں ارشد شریف کو مارا ہے؟ یہ کوئی تک بندی ہے؟ اب دنیا جس میں آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ انفارمیشن کا راستہ نہیں روک سکتا کوئی بھی دنیا میں. اب انفارمیشن پہنچتی ہے اور بہت تیزی سے پہنچ جاتی ہے. مثلا میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، تو جب اس کو اسپتال لے کے گئے نا ارشد شریف شہید کو، تو وہ دوست جو ہے نا، ایک دوست بات کر رہا تھا وہاں کہ میں ادھر سے اندر سے آگے اس کو کہتا ہے میں ابھی اندر سے باہر آیا ہوں، میں ادھر ساتھ ہی ہوں، بس بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. اتنا یعنی اس صورتحال اس طرح کیا صاحب نا، لوگوں کو پتہ ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے، انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب یہ جو گھاؤ لگا ہے، یہ کون پر کرے گا اس کو؟ ان کی ساکھ کے اوپر جو گھاؤ لگا ہے، کوئی پر کر سکتا ہے؟ ہاں صاحب خدا گواہ ہے. کیونکہ مجھے اس لیے دکھ کہتا ہوں، جس دن پاکستان، میں نے پہلے بھی کہا، جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، 41 ایئر ایج تھی ان کی. ہاں جان کوئی پرواہ ہی نہیں ان کو ہمارا وطن ٹوٹا ہے، احساس ہی نہیں ہے، گزار دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پہلے یہ کام کیے ہوئے ہیں، قاتل پالے ہوئے ہیں، لشکر بنائے ہوئے ہیں، سارے ملک کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. ان کے درمیان خلیج کا خود یہ خلیج کھڑی کرتے ہیں، پھر لڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ بیٹھو تمہاری سلو کرائیں. بڑے بنتے ہیں جیسے گاؤں کا چودھری کرتا ہے، گاؤں کے لوگ جو اکٹھے نہ رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، پھر آپس میں سلو کرائیں. کبھی تھانے میں لے جائے ان کو، تھانے والوں سے بھی لتر مروائے، پھر کہے کہ چلو چھوڑو یار میرے بندے ہیں. ایسے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جو تھانے والا جو گاؤں کا چودھری جو کرتا ہے، تھانے سے بھی پٹائی کراتا ہے بیچاروں کی، اور احسان بھی کرتا ہے چھڑوانے میں. یہ سب نہیں چلے گا سر سے پاکستان. پاکستان الحمدللہ اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے، 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، لوگوں میں تحمل بہت زیادہ ہے پاکستان کے، بہت عام ہے. پورا ویسٹرن ایشیا پاکستان کا محتاج ہے، چین پاکستان کا محتاج ہے، انڈیا پاکستان کا محتاج ہے، سینٹرل ایشیا سارا پاکستان کا محتاج ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے لیفٹ رائٹ پاکستان کے.